بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے تشبیہ۔ تشبیہ کی تعریف، اس کا مقصد، تشبیہ کے ارکان اور مثالیں۔ اچھا، تو تشبیہ کا جو لفظ ہے وہ شبہن یا مشابہت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی ایک چیز میں دوسری چیز کی شباہت یا مماثلت تلاش کرنا۔ یہ جو تشبیہ جو ہے یا مشابہت جو ہے، یہ عربی کے ابواب، یہ باب تفعیل سے ہے، اور مشابہت جو ہے یہ باب مفاعلہ سے ہے، اور ان دونوں ابواب کے ایک ایک مخصوص خصوصیات ہے۔ تفعیل کی جو ایک مخصوص خاصیت ہے وہ ہے تلاش کرنا، اس کے معنی میں تلاش کرنے کے معنی ضرور ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم تحقیق، یہ بھی تفعیل سے ہے، اس میں بھی ہم تلاش کرتے ہیں۔ تدوین، وہ بھی تفعیل سے ہے، اس میں بھی ہم کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں اور ترتیب دیتے ہیں۔ اور باب مفاعلہ جو ہے، جس سے مشابہت ہے، اس میں یہ ہے کہ دونوں طرف سے تلاش کرنا، یعنی ہم تشبیہ میں ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دیں گے تو دونوں طرف سے ہم ایک خصوصیت تلاش کریں گے، اور باب مفاعلہ کی یہ حیثیت ہے کہ دونوں طرف سے کسی چیز کو تلاش کرنا۔ اچھا، تو مروج زمانوں میں اس کی تعریف یوں کی جا سکتی ہے، یعنی مطلب ادب میں ہم اس کی تشبیہ کی تعریف یوں کریں گے: کسی ایک شخص، چیز یا کیفیت کو مشترکہ صفات کی بنا پر کسی دوسری نسبتاً زیادہ بہتر چیز کے مانند یا مماثل قرار دینا۔ اس میں ایک خاص پوائنٹ میں نے انڈر لائن یا ہائی لائٹ کیا ہے: دوسری نسبتاً زیادہ بہتر چیز۔ تشبیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں اور دوسرے چیز سے ہم تشبیہ دیتے ہیں، دوسرے چیز سے دیتے ہیں۔ پہلے اس میں جو دوسری چیز ہوتی ہے نا، یہ پہلے چیز سے نسبتاً بہتر ہوگی۔ مثال کے طور پر ہم محبوب کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، محبوب کی خوبصورتی کو، تو محبوب سے چاند بہتر ہوگا، یعنی جس سے ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ نسبتاً زیادہ بہتر ہوگا اس کے مقابلے میں جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ ہوا۔ دوسرے تعریف میں ایک دوسرا پوائنٹ ہے: اگر دو چیزوں میں کوئی صفت مشترک ہو، چیزیں وہی دو ہوں گی، صفت بھی مشترک ہوگی، لیکن ان دو چیزوں کی حقیقت مختلف ہو، دونوں چیزیں ایک حقیقت کی نہیں ہوگی۔ مطلب اگر ہم کسی انسان کو تشبیہ دیں گے تو دونوں انسان نہیں ہوں گے، ایک انسان ہوگا اور ایک کوئی اور چیز ہوگا۔ ایک یہ پوائنٹ ہوا۔ تو اس صفت مشترک کی بنا پر ان کو ایک دوسرے کی مانند قرار دینے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تیسری جو خاص پوائنٹ ہے، تیسرا پوائنٹ، وہ تیسری تعریف میں ہے، یعنی کسی عام چیز کو، یہ خاص پوائنٹ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، کسی عام چیز کو کسی وصف کی بنیاد پر کسی خاص چیز سے ملانے کا عمل تشبیہ کہلاتا ہے۔ یعنی ایک چیز جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ عام چیز ہوگی، اور جس کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ ایک خاص چیز ہوگی۔ یعنی وہی مثال کہ ایک محبوب ہے اور ایک چاند ہے، تو چاند خاص ہوگی اور محبوب عام ہوگی۔ اگر دونوں عام ہوئے، دونوں انسان ہوئے، ایک جیسی شکل یا خوبی رکھنے والی چیزوں کو مشابہ کرنا یا مماثل ٹھہرانا، یعنی دونوں عام ہو، ایک جیسی شکل ہو، ایک جیسی اس میں خوبی ہو، یعنی کسی انسان کی بہادری کو کسی دوسرے انسان کی بہادری سے تشبیہ دینا۔ تو اس طرح کی تشبیہ، یہ تشبیہ نہیں، یہ مشابہت ہے، مماثلت بھی ہے، لیکن اس کو ہم تشبیہ نہیں، ادب میں اس کو تشابہ کہتے ہیں۔ یہ تشابہ ہے۔ یہ تو تشبیہ کے تین طریقات، اور ان میں جو تین پوائنٹس میں نے بتایا یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز پہلی چیز سے نسبتاً زیادہ بہتر ہوگی، ایک یہ پوائنٹ، اور دونوں چیزوں کی حقیقت مختلف ہوگی، اور اس میں اور دونوں میں ایک پہلا جو جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ عام چیز ہوگی، اور جس سے ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ خاص چیز ہوگی۔
اس کے بعد ہے تشبیہ کا مقصد، ہم کس مقصد کے تحت تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں ادب میں، شعر میں یا نثر میں۔ تشبیہ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلی چیز یا کیفیت یا شخص کی قدر و قیمت میں اضافہ، وقعت یعنی اونچائی یا عظمت یا رغبت پیدا کرنا۔ جس چیز کو ہم تشبیہ دیتے ہیں اس کی قدر و قیمت میں اضافے کے لیے، یا اس چیز کی یعنی محبوب کی قدر و قیمت میں اضافے کے لیے، اس کی اونچائی، عظمت، معتبر، معزز ٹھہرانے کے لیے، یا ان کی طرف میلان بڑھانے کے لیے ہم تشبیہ کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہے ارکان تشبیہ، کہ کن ارکان سے تشبیہ وجود میں آتی ہے۔ عام طور پر جو ارکان ہے وہ بعض کتابوں نے 5 بیان کیے ہیں اور بعض نے 4 بیان کیے ہیں، لیکن اصل میں ہے 5۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، مشبہ۔ مشبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک رکن ہے تشبیہ کا، یعنی وہ شخص یا چیز جس کو کسی چیز سے تشبیہ دی جائے، یعنی جس کو ہم تشبیہ دیتے ہیں وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ پھر مثال میں سمجھاؤں گا کہ مشبہ کون ہے، مشبہ بہ کون ہے وغیرہ۔ نمبر 2، دوسرا جو رکن ہے وہ ہے مشبہ بہ، یعنی وہ شخص یا چیز جس سے تشبیہ دی جائے، جس سے تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بہ کہلاتا ہے۔ وجہ تشبیہ یہ تیسرا رکن ہے، یعنی وہ مشترکہ صفت، خصوصیت جس کی بنا پر یعنی جس کی وجہ سے ہم تشبیہ دیتے ہیں، وہ خوبصورتی وغیرہ، یہ جو محبوب میں بھی ہوتی ہے اور چاند میں بھی، اس کو ہم وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ کیا ہے؟ یعنی وہ حروف جو تشبیہ استعمال کرتے وقت یا لکھتے وقت ہم وہ حروف استعمال کرتے ہیں، اور یہ تشبیہ میں اکثر جگہ میں ضروری ہوتی ہے۔ کبھی کبھی یہ حروف جو ہوتے ہیں یہ حذف بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ظاہر ہوتے ہیں، حذف نہیں ہوتے۔ وہ حروف یا الفاظ جو تشبیہ دینے کے لیے بالعموم میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی عام طور پر یہ حروف استعمال ہوتے ہیں، جس میں سا، سی، جیسا، جیسی، مثل، مانند، کی طرح، گویا، جوں، صورت کے وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن یہ عام بالعموم ہم ان الفاظ کو، ان حروف کو استعمال کرتے ہیں۔ ان میں الفاظ بھی ہے، جس میں صورت یہ لفظ ہے، لیکن ہم یہاں ان کو حرف کی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تشبیہ کے لیے ہم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر جو رکن ہے وہ ہے غرض تشبیہ۔ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، یعنی وہ مقصد یا غرض جو تشبیہ دینے کا سبب بنے، لیکن مطلب کہ ہم کن مقصد کے تحت تشبیہ دیتے ہیں کسی چیز کو کسی دوسرے چیز سے، ہمارا غرض کیا ہے، یا جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جائے اس کو غرض تشبیہ کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ غرض تشبیہ ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی ہو سکتی ہے۔ ایجابی کا مطلب یہ ہے کہ خوبی کی بنیاد پر مشابہ قرار دینا، یعنی کسی چیز یعنی مشترکہ جو خصوصیت یا وجہ تشبیہ جو ہو وہ کوئی خاص خوبی ہو، خوبصورتی ہو یا بہادری ہو وغیرہ۔ اور سلبی تشبیہ کا مطلب ہے کسی حامی کی بنیاد پر مشابہ قرار دینا، یعنی یہ دو چیزوں میں مشترکہ خصوصیت جو ہوتی ہے وہ حامی ہوتی ہے۔ تنزیہ، ہم اس کو تنزیہ تشبیہ کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ایک نہایت کمزور آدمی کو تنزیہ یہ کہا جائے کہ فلاں ہاتھی کی طرح موٹا ہے۔ اب یہ ہے تشبیہ، اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ سلبی ہے۔ ہاتھی کی طرح موٹا ہونا مطلب یہ ایک صفت ہے، لیکن ہم نے تنزیہ کہا تو یہ سلبی تشبیہ ہو گئی، یہ سلبی غرض ہو گئی۔ یا کسی بدصورت شخص کو تنزیہ پھول کے مشابہ قرار دینا، ایک بہت بدصورت شخص ہے اور آپ اسے کہے کہ آپ پھول جیسے خوبصورت ہو، یعنی تنزیہ اس کو کہے، تو یہ بھی ایک سلبی تشبیہ ہے۔ سلبی اور ایجابی تشبیہ کو ہم پہچانیں گے کیسے، اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ عبارت کے سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ عبارت یہ جو شاعر یا نثر نگار جو لکھ رہا ہے یہ کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہے، تو اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ سلبی تشبیہ ہے، یہ سلبی عرض ہے کہ ایجابی عرض ہے۔ اس کے بعد
مثالیں، تشبیہ کی مثالیں۔ سب سے پہلے ہم نثری ایک دو مثالیں دیں گے کہ نثر میں تشبیہ ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ پہلی مثال، اس کی دانت موتیوں کی طرح چمکتے ہیں۔ اس میں دانت ہے، موتیوں ہے، کی طرح ہے اور چمکتے۔ اس میں اس کے دانت، یعنی جس کے دانت کو ہم تشبیہ دیتے ہیں اس کو مشبہ کہتے ہیں۔ موتی، اس میں جو موتی ہے یہ مشبہ بہی ہے، اس موتی سے ہم دانت کو تشبیہ دیتے ہیں۔ اس میں کی طرح جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ اس میں چمکنا جو ہے یہ وجہ تشبیہ ہے، چمکتے ہیں یہ وجہ تشبیہ ہے۔ اور اس میں غرض تشبیہ جو ہے وہ تحسین و تعریف ہے۔ ہم کسی کے دانتوں کی تعریف کرنے کے لیے تشبیہ استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا غرض جو ہے، ہمارا مقصد وہ تعریف ہے۔ دوسری مثال، اس کا دل پتھر کی مانند سخت ہے۔ اس کا دل پتھر کی مانند سخت ہے، یا یہ ظالم ہو سکتا ہے یا بخیل ہو سکتا ہے وغیرہ۔ تو اس میں اس کا دل، یہ دل جو ہے یہ مشبہ ہوا کیونکہ ہم دل کو تشبیہ دیتے ہیں۔ پتھر جو ہے وہ مشبہ بہی، پتھر کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ اس میں مانند جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ سخت جو ہے یہ وجہ تشبیہ ہے، پتھر سخت ہوتا ہے اور دل بھی چونکہ اس شخص کا سخت ہے تو یہ وجہ تشبیہ ہوا، اس وجہ سے ہم نے تشبیہ دی۔ اور اس میں بیان حقیقت کہ یہ ایک حقیقت ہے، ہم یہ ثابت کرنے کے لیے یہ تشبیہ استعمال کرتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ حقیقت میں اس کا دل سخت ہے، تو یہ عرض تشبیہ۔ اس کے بعد شعری مثال، یہ جو پہلا جو شعر ہے یہ تو عام شعر ہے اور عام طور پر ہم اس کو تشبیہ کی مثال میں پیش کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اس میں نازکی ہے، لب ہے، پنکھڑی گلاب اور سی ہے۔ تو اس میں لب جو ہے کیونکہ ہم محبوب کے لب کو تشبیہ دیتے ہیں یہ مشبہ ہوا۔ اس میں گلاب کی پنکھڑی جو ہے اس کے ساتھ ہم تشبیہ دیتے ہیں یہ مشبہ بہی ہوا۔ سی یہ حرف تشبیہ ہوا۔ نازکی، نزاکت کی وجہ سے ہم تشبیہ دیتے ہیں اس لیے یہ وجہ تشبیہ ہوا۔ اور اس کی عرض تشبیہ ہے کہ محبوب کی لبوں کی دلکشی بڑھانا یا اس کی تعریف و تحسین کرنا، یہ غرض تشبیہ ہے ہمارا۔ دوسرا شعر جو ہے یہ بہت خوبصورت شعر ہے نثر کاظمی کا، اور اکثر یہ کمیشن میں پوچھا جاتا ہے کہ یہ تشبیہ کا شعر ہے کہ استعارہ۔ اس میں لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں کہ یہ استعارہ کی شعر ہے، لیکن یہ ہے تشبیہ کا، میں سمجھاتا ہوں۔ شعر ہے، وہ ستاراتی کے شبنم تھی کے پھول، وہ ستاراتی کے شبنم تھی کے پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ تو اس میں حرف تشبیہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ ستارہ، شبنم وغیرہ یہ استعارے کے طور پر ناصر نے استعمال کی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس میں کے جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ وہ ستاراتی، اس میں وہ یعنی محبوب، ستاراتی ستارہ کی طرح تھی، کہ شبنم یہ کہ جو ہے یہ حرف تشبیہ پہ یا استعمال ہوا ہے، حرف بیان کے طور پر استعمال نہیں ہوا۔ یہ شبنم کی طرح تھی یا پھول کی طرح تھی، مطلب لیکن یہ ہے مبہم، اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ یہ وہ ستارہ کی طرح تھی، شبنم کی طرح تھی کہ پھول کی طرح، لیکن ہے تشبیہ۔ ان تینوں میں سے ایک کی طرح تو تھی، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، اس کی صورت جو تھی ان تینوں میں ایک جیسی تھی لیکن مجھے یاد نہیں۔ تشبیہ ہے لیکن بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ اس میں وہ جو ہے محبوب کے لیے یہ مشبہ ہے، ستارہ، یہ شبنم اور پھول یہ مشبہ بہی ہے، اس سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں۔ خوبصورتی جو ہے یہ تینوں خوبصورت ہوتے ہیں اس لیے یہ وجہ تشبیہ ہوا۔ حرف تشبیہ کے، حرف کے یہ حرف تشبیہ ہے۔ محبوب کی خوبصورتی اور رنائی کا دلکش بیان، اس شعر میں ہمارا یا ناصر کاظمی کا مقصد یہ ہے کہ محبوب کی خوبصورتی کو بیان کرے اور اس کی دلکشی کو بیان کرے، تو اس لیے اس نے تین تشبیہات بیک وقت استعمال کیے ہیں، تو یہ عرض تشبیہ ہوا۔ آخری شعر جو ہے 3 نمبر، یہ اقبال کی شعر ہے، جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یہ بھی بہت خوبصورت شعر ہے تشبیہ کے حوالے سے۔ اس میں اہل ایما جو ہے یہ مشبہ ہے،
اہل ایمان کو ہم تشبیہ دیتے ہیں، اس کو ہم خورشید سے تشبیہ دیتے ہیں، یہ مشبہ بھی ہے۔ اس کی وجہ تشبیہ طلوع و غروب ہے۔ سورج، خورشید کی معنی سورج، سورج بھی صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم نے اہل ایمان کو سورج سے تشبیہ دی ہے کہ وہ کبھی جب ایک جگہ وہ ڈوبتے ہیں تو دوسرے جگہ ضرور رونما ہوتے ہیں، جب اگلی یعنی ادھر جب وہ نکلتے ہیں، جب وہی وہ ڈوبتے ہیں تو پھر ادھر وہ پھر نکل آتے ہیں، مطلب کہ اہل ایمان دنیا میں کبھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک مطلب اہل ایمان ایک جگہ ختم ہوتے ہیں تو دوسری جگہ سے رونما ہوتے ہیں وغیرہ، اس کو اقبال نے سورج سے تشبیہ دی ہے۔ اس میں حرف تشبیہ جو ہے وہ صورت ہے، یعنی اصل میں ہے لفظ، لیکن یہاں ہم نے حرف کے طور پر استعمال کیا ہے۔ اس میں عرض تشبیہ جو ہے اقبال کا، وہ ہے اہل ایمان کی زندگیوں کے تحریک اور نشیب و فراز کو پر اثر انداز میں بیان کرنا، یعنی اہل ایمان پر جو سختیاں گزرتی ہے، وہ جس طرح حرکت کرتے ہیں اور دنیا میں ایمان اسلام پھیلاتے ہیں، تو اس کو علامہ اقبال نے سورج سے تشبیہ دے کر اس کو پر اثر انداز میں بیان کرنے کی خوبصورت کوشش کی ہے۔